بزرگوں، بھائی و عزیزوں، کتاب کا موضوع ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت اور ان کا حصول رضا الہی کا جذبہ۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا انتخاب خود کیا ہے۔ ہم اپنے دوست اور اپنے ساتھی کا اپنی سوچ کے مطابق انتخاب کرتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کا، دوستوں کا انتخاب خود نہیں کیا، اللہ نے کیا۔ کیوں کیا ہے اس کی وجہ بیان کی حضرت عبداللہ بن مسعود نے، اختارہم اللہ لصحبت نبیہ لإقامت دینہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ساتھیوں کا اللہ تعالیٰ نے اس لیے انتخاب کیا تاکہ ان کے ساتھی اللہ کے دین کو اس کائنات میں قائم کریں اور نافذ کریں۔ جن ساتھیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی اور آپ کے ساتھ کے لیے منتخب کیا، انہیں صحابہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ 1,24,25,27,000 سے بھی زیادہ صحابہ کرام ہیں۔ ان تمام صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا اور جن لوگوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ کیا سمجھا؟ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ قرآن کہتا ہے، کون؟ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، محبوب ان سب کے لیے جنت، یعنی آپ کے تمام صحابہ کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ تمام صحابہ کس نے کہا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، اور ان تمام صحابہ میں، ان تمام صحابہ میں کسی کی صحابیت خصوصی طور پر
قرآن پاک سے ثابت ہے، حدیثوں سے ثابت ہے کہ یہ صحابی ہے. کیا ہے؟ سوائے ایک صحابی، سوائے، اور وہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جن کی صحابیت کو واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا. آپ نے سنا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. مکہ مکرمہ کی غار ثور میں، غار آپ تشریف لے گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. تو اس وقت کافر مشرک آپ کے دشمن تلاش کرتے کرتے غار ثور تک پہنچ گئے. یہ پاؤں کے نشانات ہوتے ہیں، جو ماہر لوگ ہوتے ہیں وہ پاؤں کے نشانات کو پہچان لیتے ہیں اور پاؤں کے نشانات کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے ڈاکو اور چور تک پہنچ جاتے ہیں، ہے نا؟ اس طرح سراغ رساں کہتے ہیں. تو وہ وہاں پہنچ گئے، کھوجی جس کو کھوجی پنجابی میں کہتے ہیں، وہ وہاں پہنچ گئے. انہوں نے دیکھا کہ یہ وہ لوگ تو یہاں پہ موجود ہیں لیکن غار کے منہ پہ مکڑی نے جالا تنا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اگر غار کے اندر ہوں تو جب بندہ داخل ہوتا ہے تو جالا تو ٹوٹ جاتا ہے، تو جالا تو نہیں ٹوٹا، اور وہ جالا تو ایک رات یا ایک دن میں یا ایک گھنٹے میں تو نہیں بن جاتا جی، وہ جالا بننے میں تو ٹائم لگتا ہے. تو وہ وہیں کھڑے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قدموں کو دیکھ رہے تھے کہ یا رسول اللہ دشمن تو غار تک پہنچ چکے ہیں. آپ گھبرا گئے. کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خادم وہ اس لیے نہیں گھبرائے منظور کہ میری جان خطرے میں ہے، وہ اس لیے گھبرائے کہ میرے محبوب کی جان خطرے میں ہے. اپنی پرواہ نہیں تھی. ان احساسات کو، ان جذبات کو قرآن پاک نے اس آیت میں بیان کیا. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. میرے پیارے محبوب اس وقت کو یاد کرو جب غار میں آپ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے کہ نہ گھبراؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس آیت میں صاحب فرمایا، لصاحبہ ہی. کیا فرمایا؟ لصاحبہ ہی. وہ صاحب کون تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو تمام صحابہ میں آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ خصوصیت کے ساتھ رب کائنات نے آپ کی صحابیت کو بیان فرمایا کہ نہیں ایسا. تو نماز کا اللہ نے ذکر کیا کہ نہیں کہ نماز فرض ہے جی؟ روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے. ماں باپ کی فرما برداری، ان کی اطاعت، ان کی عزت، ان کا احترام وہ فرض ہے. پانی دیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ نماز کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے قرآن نے اس کو فرقان میں اس کی فرضیت بیان کی گئی. اسی طرح روزے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے؟ حج کا انکار کر سکتا ہے؟ زکوٰۃ کا انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. جب ہم ان چیزوں کا انکار نہیں کر سکتے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار ہو گیا. نص قطعی سے ثابت ہے آپ کی صحابیت. جو چیز قرآن پاک میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے اس کو نص قطعی کہا جاتا ہے.
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کی صحابیت کو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ دوسرے نمبر پہ آپ کے عشق مصطفیٰ کو بھی قرآن پاک نے بیان فرمایا، لا تحزن، ابوبکر نہ گھبراؤ۔ یہ عربی کا لفظ ہے، حزن اس وقت استعمال ہوتا ہے، عربی میں حزن اس وقت استعمال ہوتا ہے جبکہ دوسرے کے بارے میں گھبراہٹ محسوس کی جائے، جی دوسرے کی تکلیف کو محسوس کیا جائے، دوسرے کے درد کو محسوس کیا جائے، دوسرے کی پریشانی کو محسوس کیا جائے تو ان جذبات اور ان احساسات کو عربی میں حزن کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو گھبراہٹ تھی وہ اپنے لیے نہیں تھی بلکہ اس لیے گھبرا رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے محبوب کو کوئی تکلیف ہو جائے۔ تو صحابیت بھی آپ کی نص قطعی سے ثابت ہے اور آپ کا عشق مصطفیٰ بھی قرآن پاک سے ثابت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قاری شاہد، کہ جس شخص نے مجھ پر احسان کیا، جی ان تمام صحابہ میں سے جس نے بھی مجھ پر احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا، دنیا میں اس کے احسان کا بدلہ دے دیا۔ لیکن صرف ابوبکر صدیق ایسا ہے کہ میں اس کے احسانات کا بدلہ دنیا میں نہیں دے سکا، قیامت کے دن اللہ ان کے احسانات کا بدلہ ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے، اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اقْتَدَيْتُمْ، میرے تمام صحابہ آسمان کے تاروں کی طرح چمک چمک رہے۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے میرے کسی صحابی کے دامن کو پکڑ لیا اور ان کے نقش قدم پر چلا ہدایت پا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جنتیوں کو پکارا جائے گا کہ اس دروازے سے داخل ہو، صدقہ خیرات کرنے والوں کو باب الصدقہ سے داخل کیا جائے گا، روزہ رکھنے والوں کو باب الریان سے داخل کیا جائے گا۔ جس نے دنیا میں جو بھی نیک عمل کیا ہوگا اس نیکی کے بدلے میں اس کو اس جنت کے دروازے سے بلایا جائے گا، دوسرے دروازے سے نہیں، روزے داروں کو باب الریان سے، دوسرے دروازے سے، صدقہ خیرات کرنے والوں کو باب الصدقہ سے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ کا کوئی صحابی ایسا بھی ہے جس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے، جس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم ایسے خوش نصیب انسان ہو کہ تجھے جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نی وزیر آیا فی السماء وزیر آیا فی الارض، میرے دو وزیر آسمان میں ہیں اور دو وزیر زمین میں۔ کیا وزیر کس کا ہوتا ہے بھائی؟ جو بادشاہ ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہی آسمانوں پر بھی ہے، آپ کا اقتدار آسمانوں پر بھی ہے اور زمین پر بھی ہے۔ آسمانوں کے بھی مالک اللہ نے آپ کو مالک بنایا، مالک کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، مالک کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں آپ کے خالی ہاتھ میں۔ فرمایا لی وزیر آیا ارد
وَوَزِيرَايَ فِي السَّمَاءِ، میرے دو وزیر زمین میں ہیں اور دو وزیر آسمانوں پر۔ آسمانوں پر دو وزیر کون ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام، دو فرشتے۔ اور زمین پر آپ کے دو وزیر کون ہیں؟ فرمایا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر میرا وزیر ہے۔ ایک مرتبہ رات کا وقت ہے، آسمان پر ستارے چمک دمک رہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کوئی امتی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہو؟ اعظم صاحب، سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، عاطف صاحب کوئی بتا سکتا ہے سائنسدان کے آسمان پر اتنے تارے ہیں؟ تعداد بتا سکتا ہے؟ 1 ملین ہے، 2 ملین ہے، 1 بلین ہے، کتنا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بولو، کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تھا، ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا وسیع علم عطا فرمایا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آسمان کے تارے کتنے ہیں؟ آسمان کے تارے کتنے ہیں؟ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ صحابیہ، ان کا عقیدہ ہے۔ تو عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیں کہ آسمان کے تاروں کے برابر کس امتی کی نیکیاں؟ ارشاد فرمایا عمر فاروق۔ جی کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ حضرت عائشہ کس کی بیٹی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی ساری نیکیاں تو حضرت عمر فاروق کی ہیں، میرے باپ کی کتنی نیکیاں ہیں؟ باپو میرے باپ کی کتنی نیکیاں ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا عمر فاروق کی تمام نیکیاں ایک طرف اور تیرے باپ کی خان والی ایک نیکی ایک طرف۔ فرمایا ایک نیکی جو خان والی نیکی ہے وہ ایک طرف اور عمر فاروق کی تمام نیکیاں ایک طرف۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور جو نیکیاں ہیں ان کا کیا مقام ہوگا۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب جو زیادہ متقی پرہیزگار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائے گا۔ اتقا ارشاد فرمایا۔ اس آیت کے شان نزول میں مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت کریمہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں جو بھی غلام کسی مشرک کافر کا نوکر اسلام قبول کرتا تھا تو وہ مشرک اور وہ کافر اس پر تشدد کرتا تھا، اس کو ایذا اور تکلیف دیتا تھا کہ تو نے اسلام قبول کیوں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلتا
کہ وہ نوکر اسلام کے قبول کرنے کی وجہ سے مار کھا رہا ہے، تکلیف میں ہے، ایذا میں ہے، آپ اس کے مالک کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ میں یہ نوکر تمہارا غلام خرید کرنا چاہتا ہوں، بولو کتنے پیسے دو؟ اور وہ شخص تعصب کی بنا پر، اناد کی بنا پر مارکیٹ ریٹ سے زیادہ ریٹ لگاتا تھا اس کا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے دے کر اس غلام کو خرید کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اسلام قبول کرنے کی پاداش میں اس کو تکلیف دی جا رہی تھی، میں نے اس کو خرید کیا ہے، آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو آزاد کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ جنہوں نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس نے کہا اے ابوبکر تم کمزور غلاموں اور کمزور نوکروں کو خرید کر کے ان کو آزاد کر دیتے ہو، اتنی بڑی رقم خرچ کر کے چھوڑ دیتے ہو ان کو، آپ کسی طاقتور، کسی بہادر نوکر کو، جاندار نوکر اور غلام کو خرید کرو پھر آزاد کرو، اگر تمہیں کسی طرف سے تکلیف پہنچے تو کم از کم وہ آپ کا دست و بازو تو ہوگا۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ ان غلاموں میں حضرت بلال بھی ہیں جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرید کر کے آزاد کیا۔ جب والد نے یہ بات کہی کہ کسی طاقتور اور جاندار شخص کو خرید کر کے آزاد کرو تاکہ پریشانی کے وقت تمہاری مدد کر سکے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا جواب دیا؟ وہ یہ دین، اور اس جواب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا 30ویں پارے میں سورۃ اعلیٰ، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کا جواب نقل کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے باپ سے کہا کہ میں ان غلاموں کو خرید کر کے آزاد کرتا ہوں اپنے فائدے کے لیے نہیں، اپنے فائدے کے لیے نہیں، یہ مصیبت کے وقت میرے کام آئے، میں ان کو اس لیے آزاد کرتا ہوں تاکہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ یہ بات ثابت کر دی کہ ابوبکر جو بھی خرچ کرتا ہے دین اسلام کی ترویج کے لیے، تبلیغ کے لیے، یا کسی کی مدد کرتا ہے تو اپنی ذات کے لیے نہیں کہ مجھے ان سے فائدہ ملے گا، وہ صرف اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے، رب ذوالجلال کی رضا کے حصول کے لیے وہ خرچ کرتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والا سو بیان، اسی طرح کہ ایسا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن میں ابوبکر صدیق کو راضی کروں گا۔ ابوبکر رب کو راضی کرتا ہے اور رب حضرت ابوبکر صدیق کو قیامت کے دن راضی کرتا ہے۔ تو یہ ہمیں سبق ملا کہ جو بھی شخص کسی کی بھی مدد کرے، جی کسی کی بھی اللہ کے راستے میں، تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہوں، کسی کی مدد کر رہا ہوں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے میرا رب راضی ہو جائے۔ اور یہ سنت ہے صحابہ کرام کی، بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ تم اپنے آپ پر لازم پکڑ لو میری سنت کو اور لازم پکڑ لو خلفاء راشدین کی سنت کو۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کے لیے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
مسجد کے لیے کریں، مدرسے کے لیے کریں، کسی غریب کے لیے کریں، کسی یتیم کے لیے مدد کریں، اپنا مفاد نہ ہو بلکہ یہ مفاد ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔